بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی واقعات کے دوستو السلام علیکم۔ اسلامی واقعات کے دوستو آج ہم بات کریں گے غزوہ موتا کی۔ موتا کا مقام عرب اور شام کی سرحد پر واقع تھا۔ یہاں عیسائیوں کا غسانی قبیلہ رہائش پذیر تھا۔ ان کا حاکم شرجیل بن عمرو تھا جو قیصر روم کے ماتحت تھا۔ تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نامہ مبارک دے کر حارث بن عمیر کو اس کی طرف روانہ فرمایا۔ حاکم مذکور نے نہ صرف اسلامی دعوت کو ٹھکرا دیا بلکہ اسلامی سفیر کو بھی قتل کر دیا۔ سفیر کو قتل کرنا اس وقت بھی بین الاقوامی اصولوں کے خلاف تھا اور یہ ایک طرح سے اعلان جنگ تصور کیا جاتا تھا۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف لشکر بھیجنے کا فیصلہ فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 جان نثاروں کا لشکر تشکیل دیا اور اس کی قیادت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ لشکر روانہ کرتے وقت ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جائیں تو لشکر کے سالار حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر لشکر کے امیر حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہیں اپنا سالار بنا لیں۔ جب یہ لشکر شام کی سرحد میں پہنچا تو اطلاع موصول ہوئی کہ قیصر روم ہرقل بذات خود شام میں موجود ہے اور 1,00,000 لشکر مسلمانوں کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ ان حالات کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے اور وہاں سے ہدایات موصول ہونے پر مزید اقدام کیے جائیں، لیکن حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارا مقصد تو شہادت ہے جو ہر طرح ممکن ہے، لہٰذا ہمیں لڑنا چاہیے۔ 1,00,000 کے لشکر کے مقابلہ میں 3000 مسلمانوں کی حیثیت کیا تھی، مگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قدر جذبے سے یہ لڑائی لڑی کہ دشمن فوج مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کی کمان سنبھالی اور مسلمانوں کا جھنڈا اٹھایا۔ دشمن نے ایک ہاتھ کاٹ دیا تو دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا، اور جب دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو دونوں بازوؤں سے جھنڈا مضبوطی سے سینے سے لگا لیا حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 35 برس تھی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے لشکر کے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ یہ بھی شہید ہو گئے تو پھر جھنڈا حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لیا اور کہا کہ اے مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنا سالار چن لو۔ ہر طرف سے یہ آواز آئی کہ ہم آپ کو اپنا سالار مقرر کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا اہل نہیں۔ آخرکار مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سالار مقرر کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے صف آرہی کی کہ دشمن نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کو مزید کمک پہنچ گئی ہے۔ دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے اور میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 9 تلواریں ٹوٹیں۔ مالک بن رافلہ جو عیسائیوں کا سپہ سالار تھا لڑائی میں ہلاک ہوا۔ اسلامی لشکر کے 12 مجاہد شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی جوان مردی کی وجہ سے سیف اللہ کا خطاب دیا۔ اسلامی واقعات کے دوستو، اس لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور کفار کا لشکر 1,00,000 کا تھا، مگر فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ روم کی سلطنت اور ایران کی حکومتوں کے سربراہ مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ موتا کی لڑائی سے مسلمانوں کو ایسی ایمانی قوت حاصل ہوئی کہ مسلمانوں کے مخالف قبائل جن سے ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا، یہ قبائل مسلمانوں سے ڈرنے لگے۔ ان قبائل پر رعب و دبدبہ بیٹھ گیا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کی اور مکہ والے اپنی گردنیں جھکانے پر مجبور ہو گئے۔ اسلامی واقعات کے دوستو، یہ دین اسلام کی کامیابی کا ایمان تازہ کر دینے والا واقعہ
اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسلامی واقعات سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔